MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدم رکھے گا تو پھر وہ کہے گی کہ بس بس بس، تو وہ سکڑتی جائے گی۔ یہ اس کی وسعت ہے۔ وہاں جانے والے انسان کا بدن کیا ہوگا؟ وہ جہنم کی آگ کو سہنا ہے نا، وہ بھی ذرا پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کی روایت، صحیح مسلم کی روایت یہ بھی ہے، فرمایا کہ ایک جہنمی کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینے کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا ہوگی، جہنم کے عذابات کو سہنے کے لیے، کیونکہ وہ جہنم ہے ایسی بری بلا، ایسا برا جائے قیام کہ وہاں کے عذابات کو سہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جسم کی یہ تبدیلی کرے گا اور ایسے بنا کے جہنم میں ڈالے گا۔ اور جہنم اپنے اعتبار سے کیسی ہوگی؟ فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا واذا القوا منها مکانا ضیقا دعوا هنالک ثبورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ دیکھتی بھی ہو رہی ہوگی اور غصے سے پھٹ بھی پڑ رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ۔ رب العالمین نے جہنم کو ایک شکاری سے تشبیہ دی ہے، فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، لوگو جہنم تمہارے طاق میں ہے۔ طاق میں مرصاد اصل میں شکاری کو بولتے ہیں، جیسے شکاری کمان میں تیر رکھ کے شکار کے لیے طاق میں رہتا ہے، جیسے ہی وہاں سے ہرن یا کوئی بھی گزرے ہم فوری طور پر ہمارا نشانہ برابر لگے، اس کے لیے پہلے سے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ بعینہ جہنم تیار بیٹھی ہوئی ہے ان مجرموں کے لیے، للطاغین مآبا، جو اللہ کی سرکشی اور نافرمانی کرتے ہیں۔ 70,000 انٹو 70,000 خالی فرشتے۔ ہاں، ایک فرشتہ ایسے طاقت والا ہے کہ اگر وہ 1,00,000 مار دے زمین کو تو زمین ادھر کی ادھر ہو جائے گی۔ ایک ایک فرشتے کی طاقت بھی رب العالمین نے یوں رکھی ہے۔ ایسے فرشتے مل کے اس کو لے آئیں گے، لا کے فٹ کریں گے۔ تو یہ جہنم ہے میرے بھائیوں، یہ جہنم ہے جو ہمارے لیے گنہگاروں کے لیے شکار میں بیٹھی ہوئی۔ اب وہاں کہا جائے گا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے سخت ترین عذاب اور غصے کی آیت پورے قرآن میں نہیں۔ کیا ہے؟ فذوقوا، کہا جائے گا عذاب کا مزہ چکھو، فلن نزیدکم، اب تمہارے اوپر زیادتی ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی، الا عذابا، کس کی؟ سوائے عذاب کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی عذاب اس کے لیے پرانا ہوگا اللہ کوئی نیا عذاب تبدیل کر دے گا۔ تو اس حیثیت سے بتا رہا ہوں، اس کا نہ دینا بھی جہنم میں جانے کا ایک بہت بڑا سبب بن جاتا ہے۔ مال بہت بڑا سبب ہے، مال بہت بڑا سبب ہے، اور خاص طور پر زکوٰۃ نہ نکالنے پر تو جہنم کی وعید قرآن میں آئی ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ کہا کہ لوگوں سنو، یہ زکوٰۃ نہیں نکالتے نا، اللہ کی راہ میں نہیں دیتے نا، تو سنو وہ زکوٰۃ نہیں نکالنے کی وجہ سے تمہارا مال کیا ہوگا؟ وہی مال کو ہم تپائیں گے جہنم میں، یہاں کے انگارہ ہوگا وہ، تو اسی انگارے سے تم ہی جہنم میں لے جا کے داغا جائے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے. شاید ہمارے پاس 7 دن یا 8 دن بچے ہیں. اس وقت لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کی امید میں زندگی گزارتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے چھڑانے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول کرے گا اور ہماری مغفرت فرمائے گا. تو ہماری دعائیں بھی یہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری عبادتوں کو جو اس لائق تو نہیں ہیں لیکن جو بھی ہیں اس کی محبت میں کیے ہیں، تو ہمارے اعمال کو رب العالمین قبول فرما لے اور ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے، جنت کے اندر داخل فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی جنت کے جو وارثین کے نام لکھے ہیں ان میں ہم کو بھی شامل کر دے. ایسے وقت میں نے مناسب سمجھا کہ ایک آپ کو جہنم کے بارے میں پورا ایک خاکہ پیش کر دوں کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور اس کا انجام بھی بہت خطرناک ہے. جس کا ڈر ہوگا، جس کے بارے میں معرفت ہوگی، جس کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہوں گے، پھر اس سے بچنے بھی کوشش کریں گے. بچے کو اگر آپ آنکھ کے سامنے بٹھا دیں، اسے معلوم نہیں ہے، بیٹھ جائے گا. اگر اسے سانپ ہاتھ میں پکڑوا دیں، اسے معلوم نہیں ہے، پکڑ لے گا. بچھو زہریلے جانور اس کے آس پاس رینگ رہے ہوں، بیٹھا ہوگا. کیوں؟ وہ جانتا نہیں ہے. وہی جب بڑا ہو جائے گا، اس کی معرفت ہوگی، اس کا زہر کا کاٹا ہوا کس طرح تڑپتا ہے، کس طرح موت کے منہ میں چلا جاتا ہے،
یہ تمام چیزیں جب اسے معلوم ہوگی تو پھر اس کے بعد شام کو بہت لمبے دور کے ساتھ دیکھ کے بھی بھاگے گا۔ بچھو اگر آس پاس بھی نظر نہ آئے، خالی نام سن کے ڈر جائے گا۔ تو پہلے جو ڈر نہیں تھا، اب جو ڈر آیا، اس کا سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ علم۔ پہلے وہ جانتا نہیں تھا، اب جانتا ہے۔ پہلے اسے معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہے۔ تو یاد رکھیے، اصل طور پر ایک ہے ہمارا اپنا ایک امیجنیشن، اپنا ایک کیا ہے، خاندانوں کے اعتبار سے یا بڑوں کے اعتبار سے چلا آ رہا ایک عقیدہ، ہاں بھائی جہنم میں نہیں جانا ہے، بھائی جنت میں جانا ہے، بس مسئلہ ختم۔ لیکن اس کی اصل معرفت کیا ہے اور اس سے بچنے کے کتنے ذرائع ہیں جو رمضان المبارک میں رب العالمین نے رکھے ہیں؟ کیا ہم نے اسے استعمال کیا؟ استعمال کرنے کا جذبہ کب ہوگا؟ جب آپ کو معلوم ہو کہ وہ کیسی خطرناک ترین جگہ ہے اور اس میں جانے والا کس طرح کے عذابات ہیں جن کو جھیل پائے گا، اور ان عذابات کو جھیلنے کے لیے رب العالمین نے کس طرح اس کے جسم کو بنا دیں گے۔ کیونکہ یاد رکھیے، اگر یہ جسم کے ساتھ جہنم میں کوئی گیا جو دنیا کا جسم ہے، 5-6 فٹ کی لمبائی، اور یہ کچھ ذرا موٹے لوگ ہو گئے تو بھی 1-2 فٹ کے اندر نہیں آئیں گے چوڑائی، یہ حالت اگر ہے تو مچھر کچھ طرح آگ میں جلتا ہوا ہم دیکھتے ہیں، اس سے بھی کم عرصے میں ہمارا جسم جل کے خاک ہو جائے گا۔ ہاں، جہنم کا ایندھن ایسا ہے کہ اگر انہی جسموں کے اندر رب العالمین کسی انسان کو ڈال دے تو وہ پر مچھر کا جو پر جلتا ہے، میں تو مچھر کہہ دیا، مچھر بھی نہیں، مچھر کا جو پر بھڑکتی ہوئی آگ میں جتنا تیز جلے گا اس سے بھی تیز یہ جسم جل جائے گا، کیونکہ وہ آگ ایسی ہے۔ اس آگ کو ہی اگر بڑے بڑے آگ کے حادثات، فیکٹریاں وغیرہ جل جاتی ہیں تو کئی دن جلتی رہتی ہیں، اور کوئی کیمیکل، کوئی پانی، کوئی اور دوا انہیں بجھا نہیں سکتی، اور قریب جانے والا جھلس کے رہ جاتا ہے، پڑنے والا نہیں، جانے والا قریب۔ یہاں کی آگ یہ شدت ہے جو 69 درجہ بڑھا کر اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہوا ہے، وہ آگ کیسی ہوگی، اور اس کی وسعت کیا ہے؟ جہنم کی کتنی بڑی جگہ ہے، کیونکہ کتنی بڑی جگہ ہے اس کا صحیح ادراک ہوگا تو پھر معلوم ہوگا اس کی خطرناکی بھی کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت آئی ہے، جہنم کی وسعت کے اعتبار سے وہ کیسی ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی جتنے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے منکرین، ملحدین، مشرکین، گنہگار، سیاہکار، بدکار، سب کو ڈالے گا، ڈالتا رہے گا، پوچھتا رہے گا، بھر گئی، بس ہو گیا، ختم، بولے گی نہیں، حل من مزید، ہے کوئی اور؟ ابھی جگہ بہت ہے، حل من مزید، حل من مزید۔ ہر گروہ کو جب بھی ڈالے گا رب پوچھے گا کہ بس بھر گئی، وہ بولے گی نہیں، حل من مزید۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، حدیث میں بھی آیا، سورہ قاف میں یہ جہنم بات کرے گی۔ جہنم کوئی مادی چیز نہیں ہے، ہاں اسے بات بھی کرنی آتی ہے، وہ چلتی بھی ہے، وہ آگے جاتی بھی ہے، وہ حرکت کرتی بھی ہے، وہ محسوس کرتی بھی ہے، وہ غصہ ہوتی بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ وہ خود ایک مخلوق ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے گنہگار اور سیاہکار بندوں کے عذاب کے لیے اللہ نے تیار رکھا ہے۔ وہ احساس ذمہ داری اور غصے سے انہیں جلائے گی، یہ نہیں کہ صرف وہ جلنے کا کام کرے گی۔ تو سورہ قاف میں فرمایا کہ یوم نقول لجہنم، جب ہم کہیں گے جہنم سے حل امتلأتی، تو کیا تو بھر گئی؟ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ قاف کی۔ حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی؟ وتقول حل من مزید، وہ بولے گی کہ ہے کوئی اور؟ نہیں بھری، بہت جگہ خالی ہے، اور بھیجو۔ کون ہے اللہ کے وہاں فرمان؟ کون ہے اللہ تبارک و تعالی سے روگردانی کرنے والے؟ کون تھے گنہگار؟ جگہ ہے، بھیجو۔
اللہ تبارک و تعالی جب تمام کے تمام جتنے جانا ہے چلے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی جانے والا نہیں ہے، جو جانا ہے چلے گئے، ختم، تو اللہ پھر پوچھے گا حلیم تلاتی، بھر گئی؟ بولے گی تقول حل من مزید، نہیں اور چاہیے۔ تو اب حدیث کے الفاظ ذرا نوٹ کر لیں، صحیح مسلم کی روایت حضرت انس سے حضرت انس راوی ہے، اور اب اندازہ کرو ذرا، اب اللہ تبارک و تعالی اپنے قدم اس میں رکھے گا، جسے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا پیر ہے، اللہ کے قدم ہے اور 2 قدم ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے قدم اس میں رکھے گا، تب وہ ایک دوسرے کے اندر سکڑتی چلے جائے گی، اپنی جو جگہ ہے اس جگہ کو کیا ہے وہ اندر ہی اندر ایک دوسرے سے ملتے بھرتی چلی جائے گی، پھر اس کے بعد کہے گی قط قط قط، اب ہو گئی، اب ہو گئی، اب بس، اب بس، اب کافی ہے، اب کافی ہے۔ جب رب العالمین اپنے پیر اس پہ رکھ دیں گے کہ کتنے ڈالوں، جتنے نافرمان ہیں ڈال دیا، کتنے ناہنجار ہیں ڈال دیا، کتنے گنہگار ہیں ڈال دیا، ابھی نہیں بھری، کیونکہ ایک دوسرے طور پر اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جہنم کو ہم بھریں گے، ہاں اب اس وعدے کے تحت بھرنا بھی مکمل ہوگا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جنوں اور انسانوں کو ہم ڈال کے اس جہنم کو بھر کے چھوڑیں گے، تو جہنم سے یہ وعدہ بھی ہے کہ ہم بھریں گے، اور جہنم کہتی ہے کہ بھری نہیں، بھری نہیں، بھری نہیں، اور ڈالو، اور ڈالو، اور بھوک ہے، اور بھوک ہے، ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تو رب العالمین اپنا قدم اس پہ رکھیں گے یہاں تک کہ وہ سکڑتی چلی جائے گی اور کہے گی قط قط قط، اب بھر گئی، اب بھر گئی، اب بھر گئی۔ یہ ہے اس کی وسعت، ذرا اندازہ کرو کتنی بڑی وسعت ہے۔ قیامت تک آنے والا ہر انسان حضرت آدم سے لے کر جتنے گنہگار ہیں ان سب کو ڈالنے کے باوجود بہت اور جگہ ہوگی جس کو رب اپنے قدم سے اس کو پورا کرے گا، لیکن یہ عذاب ہے، عذاب ہے، اور اللہ عادل ہے۔ یہی معاملہ جنت کے ساتھ بھی پیش آئے گا، اسی حدیث کے اندر راوی ہے، حضرت انس روایت کرتے ہیں، جنت میں بھی جتنے لوگ جانا ہے چلے جائیں گے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر نیک بندہ جس کو اللہ نے جنت مقدر کر دی چلے جائے گی۔ جنت بھر جائے گی؟ نہیں بھرے گی، اللہ پوچھے گا تو جگہ اور خالی ہے۔ اسی واسطے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے ٹکڑوں کو لے کر، اپنے فرقوں کو لے کر یہ مت سوچئے کہ اس سے کیا ہے، ہم ہی صرف جنت جانے والے ہیں۔ اتنی چھوٹی جنت ہے، جنت کی وسعت بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو اس کے اندر داخل کرے گا جو اس سے اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، اسے ایک مانتا ہے، اس کی توحید پہ قائم رہتا ہے۔ صرف تمہارے فرقے کی اتنی نہیں ہے کہ چھوٹی جنت صرف کیا ہے اس میں داخل ہو جائیں اور وہ بھر جائے، وہ بھی بہت بڑی ہے، سب کے سب داخل ہو کے بھی بھرے گی نہیں، اور جنت کو بھی بھرنے کا وعدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایک نئی مخلوق کو پیدا کریں گے، پھر ان کو ڈالیں گے۔ ہاں فضلاً، حدیث میں آیا ہے فضل کے ساتھ، فضلاً، یہ نئی مخلوق جنت ہی کے لیے پیدا ہوگی اور جنت میں چلی جائے گی بغیر کوئی عمل کی۔ اب یہاں انسان سوچ سکتا ہے کہ یہ تو ظلم ہوا ہمارے ساتھ، ہم کو وہ مخلوق میں پیدا کر لیتا، ہم سیدھے پیدا ہوتے جنت چلے جاتے، یہ کیا ہوا؟ یاد رکھو ایسی بات نہیں ہے، رب العالمین یہاں رتی برابر بھی ظلم نہیں کیا، کیونکہ ایک ہے عدل، ایک ہے فضل۔ ہم جو جائیں گے یہ اس کا عدل ہے اور رحمت ہے، ان کو پیدا کر کے جو ڈالے گا وہ فضل ہے۔ فضل اور عدل میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ نے 2 آدمیوں کو بلایا، کہا کہ شام تک فلاں کام کرتے رہنا، ایک ہی کام، کہا کہ یہ کچھ کام ہے کرتے رہنا،
اور رات جاتے وقت 6 بجے کا وقت تمہارے جانے کا ہے، سب کو 200 دوں گا۔ 2 افراد کام کرتے رہے، شام ہو گئی، ٹائم برابر ہوا، دونوں کو 200 دے دیا۔ جب وہ واپس جانے لگے کسی ایک کو اور بلایا اور ایک 200 دے دیا۔ اس نے خطا کی؟ اس نے ظلم کیا؟ نہیں، اس نے فضل کیا۔ جو مقررہ رقم تھی وہ تو دونوں کو دے دیا، 200 ایڈیشنل جو دیا وہ اس کا فضل تھا، جس کو چاہا دیا، لیکن اس میں سے کمی نہیں کیا۔ آپ 200 کی مزدوری بات کریں، مزدوری ختم ہونے کے بعد آپ اس کو 100 دیں، یہ ظلم ہے، یہ ظلم نہیں ہوگا۔ عدل تو برابر ملے گا، رحمت برابر ملے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کسی مخلوق پہ فضل کرنا چاہے تو ان کو جنت میں رکھے گا۔ اس طرح جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالی مخلوق پیدا کرے گا، جہنم کے لیے اللہ مخلوق پیدا کر کے نہیں ڈالے گا، کیونکہ وہ ظلم ہو جائے گا۔ یہ فضل تو ہو سکتا ہے، ظلم نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے کوئی عمل ہی نہیں کیا اور ان کو لے جا کے آپ سزا دینا شروع کر دیں، اسی سے ایک اہم ترین بات ہمیں سمجھ آتی ہے۔ وہ لوگ جو بچے تھے مر گئے، وہ لوگ جو ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جب کوئی نبی ہی نہیں آیا، اہل فترہ جسے بولتے ہیں، ان کے ساتھ کیا رب العالمین جہنم کا سلوک کریں گے جبکہ وہ بڑے عادل ہیں؟ تو ایک مسئلہ حل ہو گیا، نہیں، ان کے لیے کوئی دوسرا ہی مقام ہے، جو عدل کا مقام ہوگا وہی ہوگا۔ اب وہ واقعہ کئی احادیث میں آیا، انشاءاللہ کبھی دوسرے بار، کیونکہ اصل مضمون میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، جہنم اصل ہے کیا، کیسے ہوگا۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدم رکھے گا تو پھر وہ کہے گی کہ بس بس بس، تو وہ سکڑتی جائے گی، یہ اس کی وسعت ہے۔ وہاں جانے والے انسان کا بدن کیا ہوگا؟ وہ جہنم کی آگ کو سہنا ہے نا، وہ بھی ذرا پڑھ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کی روایت، صحیح مسلم کی روایت یہ بھی ہے، فرمایا کہ ایک جہنمی کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینے کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہم احفظنا منہ، اللہ اکبر۔ 480 یا 450 تقریباً لگا لو کلومیٹر کا فاصلہ، جو ایک کی موٹائی کا ہوگا یا ایک کی کیا ہے جگہ بیٹھنے کی ہوگی، اتنا بڑا جسم دیں گے۔ کیوں؟ جہنم کا اتنا بڑا عذاب بھی تو سہنا ہے نا۔ اگر اس جسم سے جائیں گے تو پھر مچھر کے پر کی طرح جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ تو ایک جہنمی کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینے کے درمیان کا فاصلہ ہوگا، اور اس کی صرف جلد کی موٹائی 3 دن کی مسافت پر ختم ہوتی ہے۔ جلد کی موٹائی، جلد کی موٹائی، ہاں، جو اوپر کی جو جلد بنائے گا وہ جلد کی موٹائی کتنی لمبی ہوگی؟ 3 دن کی مسافت، 3 دن کی مسافت اگر کوئی طے کرے، جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا فاصلے میں اس کی جلد کی موٹائی ہوگی خالی۔ ہاں، اسی لیے فرمایا کہ یہ جلد جلنے لگے گی، لیکن جہنم کی آگ ایسی ہوگی کہ سب جلد کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ تو اللہ چھوڑ دے گا؟ نہیں، کہا کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، جیسے ہی اس کی جلد جل کے ختم ہوگی ہم اس کے نئے سرے سے نئی جلد دے دیں گے اس کو۔ کیوں دیں گے؟ غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھتا رہے۔ ہاں، مزہ کم نہ ہو اس کا، درد کم نہ ہو اس کی، پھر نئی جلد، پھر جلتے رہو۔ جلد کی موٹائی صرف اور صرف 3 دن کی مسافت پر جو تقریباً 60 میٹر ہوتی ہے،
ہاں اگر چل کے جائے بندہ کوئی 7 میٹر کی موٹائی، 60 اتنی موٹائی، بیٹھنے کی جگہ مکہ مدینہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ یہ ایک خاکہ ہے جو احادیث کے اندر جہنمیوں کے جسم کے سلسلے میں آیا ہے۔ ایک داڑھ، ایک کتنا؟ ایک احد پہاڑ کے برابر ایک داڑھ۔ اب اس سے جسامت کا ایک اندازہ لگاؤ کہ پھر پورا معاملہ جو جہنم میں جائے گا اس شخص کے جسم کا کیا ہوگا، آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ سب ارینجمنٹ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ کھانا کھانے کے لیے، مزے اڑانے کے لیے نہیں، جہنم کے عذابات کو سہنے کے لیے، کیونکہ وہ جہنم ہے ایسی بری بلا، ایسا برا جائے قیام کہ وہاں کے عذابات کو سہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جسم کی یہ تبدیلی کرے گا اور ایسے بنا کے جہنم میں ڈالے گا۔ اور جہنم اپنے اعتبار سے کیسی ہوگی؟ فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا واذا القوا منها مکانا ضیقا دعوا هنالک ثبورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ دیکھتی بھی ہو رہی ہوگی اور غصے سے پھٹ بھی پڑ رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، جب بھی کوئی لشکر، کب بھی کوئی جماعت اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا، ابھی وہ آئے گی نہیں وہاں پر، دور رہے گی، اس سے پہلے ہی جہنم کو اتنا غصہ ہوگا اللہ کے نافرمانوں پر، قریب تھا کہ وہ پھٹ پڑے گی لیکن پھٹے گی نہیں۔ تکادو، کادا یکادو اصل میں اس لیے استعمال ہوتا ہے، وہ فعل جو ہونے کے قریب تھا ہوا نہیں۔ فرمایا کہ تکادو تمیز من الغیظ، اپنے غضب سے، اپنے غصے کی وجہ سے وہ پھٹ پڑنے والی ہوگی، ان لوگوں پر اتنا غصہ ہوگا جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ اس لیے میں نے وہ آیت پڑھی جہاں پر رب العالمین نے جہنم کو ایک شکاری سے تشبیہ دی ہے۔ فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، لوگو جہنم تمہارے طاق میں ہے۔ طاق میں، مرصاد اصل میں شکاری کو بولتے، جیسے شکاری کمان میں تیر رکھ کے شکار کے لیے طاق میں رہتا ہے، جیسے ہی وہاں سے ہرن یا کوئی بھی گزرے ہم فوری طور پر ہمارا نشانہ برابر لگے، اس کے لیے پہلے سے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ بعینہ جہنم تیار بیٹھی ہوئی ہے ان مجرموں کے لیے، للطاغین مآبا، جو اللہ کی سرکشی اور نافرمانی کرتے ہیں۔ یاد رکھو، گناہ کر کے یہ نہ سمجھو کہ چھوٹ جاؤ گے، یہ نہ سمجھو کہ رمضان کی عبادتیں تو 7 ہیں، معافیاں تو مانگ لیے، اب پھر 11 مہینے پڑے ہوئے ہیں، جو چاہے جیسے چاہے کرو، ہمیں پوچھنے والا کون ہے اس کے بعد؟ ابھی تو ہم وہی روٹین پہ آ جائیں گے جو روٹین رمضان سے پہلے تھی، جیسے چاہے زندگی گزاریں گے۔ یاد رکھو، اگر جہنم ہمارا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ٹھکانہ بنا تو پھر تو کیا ہے، اس سے بدترین ٹھکانہ کوئی نہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ رأتهم من مکان بعید، جب وہ دیکھے گی دور سے، ابھی جہنمی لائے جا رہے ہیں، من مکان بعید سمعوا لها، وہ لوگ سنیں گے اس کی آواز کو، کون؟ جہنمی، تغیظ، چیخ، چنگھاڑ، ایسے چیخے گی گویا کہ ایک بہت بڑا جانور، آپ درندہ یا آ کر شیر، اس طرح کا کوئی جانور تصور کریں جیسے وہ شکار کو جھپٹنے کے لیے چنگھاڑتا ہے، ویسے ہی جہنم بھی چنگھاڑے گی، تغیظ و زفیرا، اور وہاں پر اٹھا کے انہیں پھینکا جائے گا، وہاں سے ان کا عذاب شروع ہوگا۔ اور اسی طرح جہنم حرکت بھی کرے گی، وہ کوئی مادی چیز نہیں ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا، اس سے 2 مطلب ہے، جہنم بن کے تیار ہے، ابھی صرف لایا جانا باقی ہے۔ کہاں ہے رب کو معلوم ہے، لیکن بنے گی بعد میں، قیامت کے بعد یا قیامت قائم ہونے پر نہیں، بن چکی ہے۔
بس اسے لایا جائے گا. جنت بن چکی ہے، اسے ظاہر کیا جائے گا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ہم اسے کیا کریں گے؟ ظاہر کریں گے متقین کے لیے. ہے وہ ابھی بھی. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کائنات پہ اگر غور کریں، آپ اندازہ نہیں کر سکیں گے کائنات پہ آپ غور کریں گے. کائنات کی جو وسعتیں ہیں، ایک چاند، ایک سورج اور زمین آسمان دیکھ لیے ہم نے، سمجھ لیا کہ یہی کچھ ہے. یاد رکھیے یہ سب چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں تاروں کے مقابلے. حالانکہ ہم کو تارا چھوٹا دکھتا ہے اور سمجھتے ہیں یہ بہت چھوٹی مخلوق ہے، وہ اتنی دور ہے اس بات سے چھوٹی دکھتی ہے. ورنہ ایک تارے کے مقابلے میں یہ چاند، یہ سورج، یہ دنیا، یہ سیارے، یہ سولار سسٹم سب لے جا کے کھڑا کریں گے تو ایسے کئیوں تارے کے اندر داخل ہو جائیں گے. ایک تارا اس سے بھی بڑا ہے. ایک تارا، ایک ایک. یہ تارا ایک نہیں ہے، کروڑوں ہیں، کروڑوں. جو صرف انسان آج اندازہ لگایا ہے وہی کیا ہے؟ کروڑوں ہیں. اور اس میں بیوٹی کیا ہے پتہ ہے؟ بیوٹی سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ تارے جتنے بھی ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ بہت کم ہیں جو ابھی نظر نہیں آتے. یہ بیوٹی ہے. یہ جو دکھتے ہیں، یہ جو نظر آتے ہیں وہ 10% بھی نہیں ہے، 90% نظر نہیں آتے. کیوں؟ ان کی روشنی جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تب سے ٹریول کرنا شروع ہوئی وہ زمین کی طرف. تارے کی روشنی جب اللہ نے پیدا کیا تب سے وہ ٹریول کرنا شروع ہوئی زمین کی طرف، لیکن آ کے نہیں پہنچی. آ رہی آ رہی آ رہی آ رہی آ رہی آ رہی آ رہی، وقت لگ رہا ہے، آ رہی نہیں. حالانکہ کتنی اسپیڈ سے آ رہی وہ؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے رفتار سے آ رہی روشنی. پر سیکنڈ 1,86,000 میل وہ بھاگ رہی ہے روشنی. لیکن بھاگ کے آنے میں بھی ابھی کیا ہے؟ کروڑ سال گزر گئے، نہیں پہنچی تو وہ کتنے دور ہے؟ اندازہ لگاؤ، سوچ. بالکل کیا یہاں کام نہیں کر رہی، کیونکہ روشنی کی جو رفتار ہے وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ بھاگتی ہے وہ. ایسے اسپیڈ سے جب وہ آئے گی تو سورج کا فاصلہ جو ہے نا جی 9.5 کروڑ میل، 8 منٹ میں پہنچتی ہے روشنی اس کی زمین پہ. 8 منٹ لگتے ہیں سورج کی روشنی زمین کو آنے کو. جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو ہم 8 منٹ بعد دیکھتے ہیں. 8 منٹ پہلے وہ طلوع ہوتا ہے. کب؟ 9.5 کروڑ میل دور سے آنے کے لیے اسے 8 منٹ لگتے ہیں، صرف 8 منٹ. کروڑ سال ہو گئے کسی تارے کی روشنی ٹریول کر رہی، ابھی نہیں پہنچی. کیونکہ تارا اتنی دور ہے، اتنا بڑا ہے ایک تارا. تو جنت اور جہنم جن کو اللہ کے بنا کے رکھا ہے جن نے، وہ کہاں ہے آپ کو تصور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ایک تارا اتنا بڑا ہے اور وہ آپ کی دنیا میں ہے، آپ اسے جانتے ہیں پھر بھی پہنچ بھی نہیں سکتے اور امیجن نہیں کر سکتے. تو پھر اللہ کے لیے کیا بعید ہے کہ اللہ جنت کو بنائے اور جہنم کو بنائے، یہیں رکھے اور آپ کو نظر نہ آئے. تو لائی جائے گی. کیسے لائی جائے گی؟ فرمایا کہ 70,000 باغیں ہیں. 70,000 اس کے لیے باغ ہیں کھینچنے کے لیے جو اسے لا کے فٹ کریں گے، لے آئیں گے اسے. 70,000. اور ہر باغ کو، ہر ڈوری کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے. یا رب کتنے فرشتے؟ کتنے فرشتے؟ 70,000 انٹو 70,000. خالی فرشتے. ایک فرشتہ ایسے طاقت والا ہے کہ اگر وہ 1,00,000 مار دے زمین کو تو زمین ادھر کی ادھر ہو جائے گی. ایک فرشتے کی طاقت بھی رب العالمین نے یوں رکھی ہے. ایسے فرشتے مل کے اس کو لے آئیں گے، لا کے فٹ کریں گے. تو یہ جہنم ہے میرے بھائیوں، یہ جہنم ہے جو ہمارے لیے، گنہگاروں کے لیے شکار میں بیٹھی ہوئی.
جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، ہر سرکش، ہر طاغی، ہر حد سے بڑھ جانے والے کا ٹھکانہ ہے لابثین فیہا احقابا، 100 سال پڑا رہے گا، ہاں اسی میں رہے گا۔ حقب، حقب کہتے ہیں تقریباً 100 سال کو، احقاب اس کی جمع ہے، لابثین فیہا احقابا، ہاں ایسے پڑا رہے گا، مدتوں نکلنے کا سوال ہی نہیں۔ لا یذوقون فیہا بردن ولا شرابا، نہ پینے کو پانی ملے گا، نہ وہاں کوئی ٹھنڈک، سایہ، ذرا سا گرمی سے کیا ہے بچ جائیں گے، نہیں، کوئی چیز نہیں ملے گی، کوئی آسرا نہیں ہوگا۔ بردن ولا شرابا الا حمیما وغساقا، سوائے اس کے کہ گرم گرم کھولتا ہوا پانی یا جہنمیوں کے زخموں سے نکلتی ہوئی پیپ۔ ہاں، جہنمیوں کے زخم سے نکلنے والا پیپ اور زخم سے نکلنے والا گندا خون جمع ہوگا، یہ ہے اصل میں خوراک جہنمی۔ حمیمن وغساقن جزاء وفاقا، یہ کیوں؟ ان کے کرتوتوں کا برابر برابر بدلہ ہے۔ کیوں؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ دراصل نہیں چاہتے تھے کہ ان کا حساب ہو، حساب سے بے پرواہ زندگی گزارتے تھے۔ وجہ کیا ہے دیکھ لو، ہمارے اندر بھی یہ وجہ ہے، پھر تو ڈرنا چاہیے۔ جہنمی جہنم میں جانے کی اصل ترین وجہ یہاں پر اللہ بتا رہا ہے، انہم کانوا لا یرجون حسابا، اصل میں یہ لوگ امید ہی نہیں رکھتے تھے، ان کو یقین ہی نہیں تھا ان کا حساب ہوگا۔ ہاں، اللہ بڑا رحیم ہے بھائی، کیا ہونا کرو۔ عبد القادر جیلانی چھوڑ دیں گے کہ ان کا دامن پکڑ لیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ جائیں گے کہ ہمیں سب امتی جی کچھ بھی کریں دے، کتنا بھی گناہ رن دے، اللہ کے رسول لے آ کے ہم کو لے کے چلے جائیں گے نا۔ یہ عقیدے ہیں پیچھے، یہی عقیدوں کی وجہ سے جہنمی جہنم کو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے لا یرجون حسابا، آج ہم حساب کا ادراک کر لیں گے تو کوئی گناہ ہرگز نہیں کریں گے، خاص طور پر رمضان کے بعد کبھی نہیں بدلیں گے۔ جو عبادتیں کرنے کے لیے آگے آئے رمضان میں، غیر رمضان میں جیسے ہم بدلتے ہیں کبھی نہیں بدلیں گے۔ کیوں؟ حساب دینا ہے تمہیں پل پل کا، تمہاری زندگی کا، تمہارے لمحات کا، تمہارے کھانے کا، تمہارے پینے کا، تمہارے جمع کرنے کا، تمہارے سونے کا، تمہارے چاندی کا، تمہارے اموال کا، تمہارا ہر جو کچھ بھی ہے ملکیت، سب کا حساب دینا ہے تمہیں۔ یہ اگر دماغ میں رہے گا تو گناہ کیسے کرے گا بندہ، لیکن یہ نہیں ہوگا تو وہی جہنم میں جائے گا۔ لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، جھٹلایا انہوں نے، بہت اہم ترین جھٹلانا، ہر آیت کو جھٹلایا۔ اب وہاں کہا جائے گا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے سخت ترین عذاب اور غصے کی آیت پورے قرآن میں نہیں۔ یہ ان کا فہم تھا، ترجمان القرآن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کو فہم قرآن عطا کر۔ اسی لحاظ سے ابن عباس کا یہ قول بہت اہمیت والا ہے رضی اللہ عنہ۔ اس سے بڑی سخت ترین آیت، غصے والی آیت پورے قرآن میں کوئی نہیں۔ کیا ہے؟ ہاں، فذوقوا، کہا جائے گا عذاب کا مزہ چکھو، فلن نزیدکم، اب تمہارے اوپر زیادتی ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی، الا عذابا، کس کی؟ سوائے عذاب کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی عذاب اس کے لیے پرانا ہوگا، اللہ کوئی نیا عذاب تبدیل کر دے گا۔ کیوں؟ پرانا ہوا تو تھوڑا کم ہو جائے گا نا جی۔ ہاں، مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی، شاعر نے برابر کہا۔ ایک انسان کو دیکھیے، پہلی مصیبت آتی پریشان ہوتا ہونے، اسی طرح دوسری آتی کم پریشان ہوتا، تیسری آتی اس سے بھی کم، اس کے بعد مشکل ہی میں زندگی گزرنے لگتی تو اسی زندگی کو وہ آسان بنا لیتا۔ کیا کرنا بھائی؟ ہاں، پہلے معلوم ہوا بیماری اٹیک ہوئی،
وہاں سے پریشانی شروع ہوتی. ہاں گردے چلے گئے, اس سے بڑی پریشانی ہے. پھر ڈائلسس پہ رہنا, اللہ اس سے بڑی ایک ڈائلسس میں مر جاؤں گا دیکھتا 10 سال جی لیتا. کیوں؟ ڈائلسس پہ ڈائلسس ہو رہے ہیں, اب کیا کریں گے, زندگی وہ بن گئی, اس کے علاوہ کوئی زندگی ہے نہیں اس کی. پہلے صحت مند سے یہ گردے فیلئر انسان کو موازنہ کرو تو صحت مند انسان سوچے گا ارے یہ آ گیا تو پھر ایک دن کی مہلت نہیں ہوگی شاید, اتنی شدید اس کے اندر درد. لیکن جب وہ آتا ہے سنبھالنا شروع کرتا ہے, پھر تو کوئی ایسے بھی ہیں جو 25 سال سے بھی ڈائلسس کر کے جی رہے ہیں, زندگی لگی ہوئی ہے, کھاتا پیتا بھی ہے, ڈائلسس کو جاتا ہے. جیسے ہم کیا ہیں ٹوائلٹ کو جا کے آتے ہیں ویسے جا کے آ جاتا ہے, پھر نارمل زندگی, کھاتا بھی پیتا بھی ہے زندگی. کیوں؟ ایک چیز دائمی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے, مصیبت ہی صحیح, لیکن اس کو سہنے کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے ہم یہ نہیں دیں گے جہنم میں, کتنا بڑا عذاب کیوں نہ ہو, لیکن وہ عذاب پرماننٹ ہے تو پھر عذاب میں تھوڑی سی تخفیف محسوس کرے گا. وہ جلنے کو چھوں لیکن جہنم میں نہ جلتا ہوں. اب جل کے عادی تو نہیں, عادی نہیں, ہم بدلا دیں گے پھر نیا عذاب کوئی دوسرا. اسی لیے اللہ ابن عباس کہتے ہیں اس سے بڑی عذاب کی آیت غصے کی, فلن نزیدکم, ہم بڑھاتے جائیں گے عذاب. اس عذاب میں تھوڑی سی تخفیف محسوس کرے, دوسرا عذاب نیا, وہ سوچ بھی نہیں سکتا وہ نیا عذاب کون سا ہے, وہ عذاب آ جائے گا. پھر دوسرے دن, پھر تیسرے دن نیا عذاب, چوتھے دن نیا عذاب, 5ویں دن نیا عذاب, ہر دن اس کے لیے نیا ہی ہوگا. وہ فلن نزیدکم الا عذابا, عذاب کی بڑھوتری کے علاوہ کچھ نہیں بڑھے گا وہاں پر. یہ جہنم ہے. کیا نہیں لگتا کہ اگر ہم اس میں اللہ نہ کرے ایک لمحے کے لیے چلے گئے تو بھی پھر اس سے بڑا بدقسمت انسان اور سب سے اہم ترین شکست کھایا ہوا انسان اس کے سوا کوئی نہیں ہوگا. تو بچو, بچنا چاہیے. کیسے بچیں گے جی, کیسے بچیں گے؟ جو رب نے اس کو بنایا اسی رب نے بچنے کی تدبیریں بھی دی. پہلی چیز اللہ کا قرب اور اللہ کو ایک مانو, اس کے ساتھ شرک نہ کرو, بچ جاؤ گے. کوئی بھی مرحلے میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو, ایک نہ ایک دن بچ جائیں گے. گناہ گار بھی ہو لیکن شرک نہ کیا ہو, لیکن دائمی شرک میں مرا ہو, پھر انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار. جو کوئی شرک کرتا ہے ہم اس کا ٹھکانہ دراصل جہنم بناتے ہیں, اس پر جنت حرام ہوتی ہے. ایک اللہ کو مانو, ایک اللہ کی عبادت کرو میرے بھائیو. دائمی جہنمی تو نہیں بن سکتے, اس سے محفوظ ہو جاؤ. زندگی میں کبھی کسی کے سامنے نہ جھکاؤ اپنے سر کو, خواہ وزیر ہو, خواہ مشیر ہو, خواہ بادشاہ ہو, خواہ جھنڈا ہو, بنڈا ہو, یا آ کر خبر ہو, پیر ہو, کوئی بھی بڑا ہو, کوئی بھی معزز ہو, کوئی بھی مفکر ہو, کوئی بھی ڈاکٹر ہو, لیکن یہ سر کو نہ جھکانا, اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ کرنا. پھر تو لاکھوں کروڑوں تمہاری عبادتیں ہوں اور ایک شرک کی حرکت ہو, یاد رکھو پورا کا پورا فنا ہو کے رہ جائے گا, پورا عمل غارت ہو جائے گا. یہ اللہ کے رسول کو اللہ تنبیہ کرتا ہے تو ہما شما کا کیا اعتبار. ہم کہاں جی, اللہ کے رسول کو خطاب ہے یہاں پر. لیکن اشرکتا, تو شرک نہ کرو. جہنم کی دائمی حیثیت سے تو کیا ہو جائیں گے, بچ جائیں گے. دوسرے وہ اعمال جن کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. ہاں, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. جو کوئی مسلمان کو قتل کرتا ہے عمدن, اللہ تبارک و تعالی اس کو دائمی جہنم میں ڈال دیتا ہے. قتل بہت بڑا گناہ ہے. یہ کرنے والا آخر ٹھکانہ اس کا جہنم ہے, دائمی, خالدن فیہا, اسی میں پڑا رہے گا. ہاں, اسی طرح نافرمانی پہ کمر بستہ رہ کر زندگی گزارنے والے
ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم. جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی زمین بہت وسیع ہے اور اس زمین کو چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں جہاں عبادتیں نہیں کر سکتے، ہجرت نہیں کرتے اور پڑے رہتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں کفرستان ہی کے اندر، تو اللہ کہتا ہے جب فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں پوچھتے ہیں فیما کنتم، کس حالت میں تھے، کیوں عمل نہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ ہم مستضعفین تھے، ہم تو مجبور تھے، کمزور تھے، ہم کیا کرتے؟ تو اللہ آخری میں کہتا ہے کہ مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. دیکھو ہماری حالت بھی کہیں اس میں نہ آ جائے. ہندوستان میں ایک ایسی جگہ تو بناؤ جہاں پر آپ مکمل عمل کر سکیں اسلام کا، مل جل کے ایک اپنی کیا ہے کمیونٹی تو بناؤ، جد و جہد تو کرو اس سلسلے میں، تاکہ فرشتہ پوچھے جان نکالتے وقت کس حالت میں ہو تو کہیں کہ اے اللہ ہم تیری عبادت ہی میں لگے ہوئے تھے، تیرے دین کو پھیلانے ہی میں لگے ہوئے تھے. یہ نہ کہیں کہ ہم تو مستضعفین تھے، ہم کو لاچار تھے، ہم کیا کر سکتے تھے، سود کا نظام تھا سود کھا رہے تھے، حرام کا نظام تھا حرام کھا رہے تھے. سود کس کے دل میں کس کے گھر میں نہیں ہے آج، کس کے کھانے میں نہیں ہے سود. اس نظام کے خلاف کچھ کیا ہی نہیں، جیسے تھا ویسے ہی گزار رہے تھے. اللہ حتیٰ کہ ہمارے ذبیحے بھی حلال ہیں یا حرام ہے سمجھ نہیں آتا ہمیں، کیونکہ نہ کاٹنے والوں کو اللہ رسول کا نام معلوم ہے، نہ ذبح کرنے والے کو پتا ہے کہ توحید کیا ہے. ہاتھ میں اتنی بڑی کالی دوڑی ہے، اتنی بڑی لمبی موٹی تعویذ ہے، وہ ذبح کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہمیں بھی مزے لے لے کے کھا رہے ہیں، مرغی کھا رہے ہیں، فلاں کھا رہے ہیں. ذبح کون کیا ہے؟ مسائل بہت اہم ترین ہے. اگر میں لگا دوں آپ کو کچھ باتیں اس کے ساتھ، اس واسطے میں اس پہ کھل کے نہیں گفتگو کر رہا ہوں، عمل مشکل ہو جائے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ذبیحے حرام ہو گئے پورے، لیکن سوچ کو تو دیکھو، اسی نظام میں تو پلے بڑے ہیں نا جی، یہی کھاتے ہیں، یہی رہتے ہیں، یہی سانس لیتے ہیں، یہی زندگی ہے. کوشش تو کی کچھ بدلانے کی. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ مأواہم جہنم. اس لیے مفسرین کہتے ہیں مأوا اگر آ گیا کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دائمی جہنم میں رہیں گے. جو لوگ نظام باطل کو قبول کر لیتے ہیں اور اس نظام میں آپ آرام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو پھر فرشتے موت کو نکالتے وقت یعنی نزع کی کیفیت ہی میں تم سے پوچھیں گے کس حال میں تھے جی، کیوں کوشش نہیں کی، کیوں نہیں تبدیل کیے، کیوں اپنی زندگی کو ایک اسلامک سوسائٹی کے اندر نہیں لائے، کیوں عمل نہیں کیے. اگر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم کو وقت نہیں ملا، ہم مستضعفین تھے، ہم کمزور تھے، ہم کیا کریں، تو یہ مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی. فرشتے کہیں گے مأواہم جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ڈالو اسے جہنم ہے، وساعت مصیرہ، بہت برا ٹھکانہ ہے. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ ڈائریکٹ جہنم میں ڈالی جائے گی. اچھا، اس سلسلے میں مال کا بھی ایک واقعہ اہم ترین سن لیجئے، کیونکہ رمضان المبارک میں بہت سے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں رمضان اور زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں. رمضان اور زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے. زکوٰۃ کا تعلق سال سے ہے، سال سے، رمضان سے نہیں ہے. تمہاری ملکیت میں آنے کے بعد ایک سال ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، رمضان ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الاخر ہو، شعبان ہو، شوال ہو، جو بھی ہو اسی میں نکال دینا چاہیے. یہی صحیح طریقہ ہے. ہم نے کیا کیا، اس کو رمضان کے ساتھ فٹ کر دیا. تو اب مدارس والے، مراکز والے سب کیا کرتے ہیں، بیچاروں کو تکلیف میں ڈال دیا. اب ان کو پیسے کی ضرورت ہے، کیا کرو، رمضان میں سفر کرو، بھکاری بن کے پھرو، یہاں دیو وہاں دیو وہاں دیو. رمضان میں ایک جگہ رہ کے عبادت کرو بولے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، مجبور کر دیتے ہیں لوگ کہ رمضان ہی میں نکالتے ہیں. تو اس واسطے مجبوراً یہ کیا سفرہ لے کے، تھیلی لے کے پھرنا شروع کر، رمضان بھر بھیک منگتے رہتے، وہاں جاؤ یہاں. ایسے بھی ہیں بہت سے سفرہ رمضان میں سفر کرنے کے لیے روزہ چھوڑ دیتے، کیونکہ مسافر کو روزہ ایسے بھی نہیں ہے. اب یہ مسافر ہیں بیچارے، کوئی لکھنؤ سے آیا، کوئی یو پی سے آیا، کوئی فلاں مدرسے سے آیا، کوئی فلاں مدرسے سے آیا. کیوں آیا جی؟ یہ لوگ رمضان کے علاوہ دیتے نہیں.
ہمارے لوگ رمضان کے علاوہ دیتے نہیں، بولتے کہ رمضان میں نکالتے بھائی ہم زکات. تم نے کون بولا جی رمضان میں نکالو بول کے؟ رمضان تو سال گزرنے پہ، زکات تو سال گزرنے پہ نکالنا ہے، رمضان میں تھوڑی نکالنا ہے. جس کا بھی سال گزرا وہ اسی وقت نکال کے دے دے، تو نہ سفرا آئیں گے، نہ ان کو تکلیف ہوگی، نہ وہ روزے چھوڑیں گے. یہ رمضان میں دینے کے رواج کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بھکاریوں کا انبار لگ جاتا ہے. ان کو معلوم ہے کہ رمضان میں ملتا کچھ بھی ملتا. یاد رکھو یہ بہت بڑی غلطی ہے اور ظلم ہے ان لوگوں پر جو مدارس اور مراکز سے لوگ رمضان میں سفر برداشت کرتے پھرتے ہیں بیچارے. لیکن یہ ایک عام ذہن بن چکا ہے، تو اس حیثیت سے بتا رہا ہوں، اس کا نہ دینا بھی جہنم میں جانے کا ایک بہت بڑا سبب بن جاتا ہے. مال بہت بڑا سبب ہے، مال بہت بڑا سبب ہے، مال بہت بڑا سبب ہے. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں اور غریبوں کے سلسلے میں فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا تو زیادہ تر غریبوں کو پایا، اور میں نے جہنم میں دیکھا تو زیادہ تر مالداروں کو پایا. مال بہت بڑا سبب ہے جہنم میں جانے کا. حتیٰ کہ صحابہ کے سلسلے میں بھی ایک روایت آئی ہے جو ہمارے دلوں کو کیا ہے، چیر کے رکھ دیتی ہے، کہ فرمایا کہ غریب صحابہ، نادار صحابہ مالدار صحابہ کے مقابلے میں آدھے دن پہلے جنت چلے جائیں گے. آدھا دن، 50,000 سال کا آدھا دن لگا لو. ہاں، صحابہ مال کی وجہ سے تو حساب بھی تو دینا ہوگا نا. مال بڑے تو حساب، اب حساب میں اٹکے، یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا. آج دنیا میں ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ مالدار بنو. ارے مالدار بننے سے تمہاری جنت دور ہو جاتی، جہنم نزدیک آ جاتی. ہاں، اور خاص طور پر زکات نہ نکالنے پر تو جہنم کی وعید قرآن میں آئی ہے. ہاں، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم. کہا کہ لوگوں سنو، یہ زکات نہیں نکالتے نا، اللہ کی راہ میں نہیں دیتے نا، تو سنو وہ زکات نہیں نکالنے کی وجہ سے تمہارا مال کیا ہوگا؟ وہی مال کو ہم تپائیں گے جہنم میں. یہاں کے انگارہ ہوگا وہ، تو اسی انگارے سے تمہیں جہنم میں لے جا کے داغا جائے گا. یحما علیہا فی ناری جہنم فتقوا بہا. ہاں، تقوا کیا ہے؟ داغ لگانے کو بولتے ہیں. اسی سے مکوات استری کو بولتے ہیں عربی میں مکوات بولتے ہیں استری کو، جس سے گرم گرم ہم کیا کرتے ہیں، داپتے ہیں. فرمایا کہ فتقوا بہا جباہہم، ان کے پیشانیوں پہ ہم داغیں گے اسی مال سے. یہ مال تھا نا جس کی محبت میں تو نے زکات نہیں نکالی، لے مار کھا. جباہہم وجنوبہم، جنب کہتے ہیں سائڈ کو، اس کی جمع ہے جنوب. پورے پہلوؤں پہ داغیں گے. وظہورہم، پیٹوں پہ، دار کہتے ہیں پیٹ کو، پیٹوں پہ داغیں گے ہم الگ سے، پہلوؤں پہ داغیں گے، اور چہروں پہ داغیں گے، پیشانیوں پہ داغیں گے. ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تیرا مال جو تو نے جمع کر کے رکھا تھا. فذوقوا ما کنتم تکمزون، مزہ چکو جو تم نے مال جمع کر کے رکھا ہے. مال نکالو میرے بھائیو، نکالو، اللہ کی راہ میں دو، جمع نہ کرو، نکالتے رہو، تاکہ یہ مال سبب نہ بن جائے کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی کہے کہ یہ مال کے پیار میں میرے سے دشمنی کیا اور میرے سے نافرمانی کیا، اٹھا کے پھینکو اس کو. اسی واسطے فرمایا کہ جتنا ہے نکالو. یسألونک ماذا ينفقون، لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. فرمایا قل العفو، جو بچے سب دے دو، جمع کے مت رکھو، جتنا ہو سکتا ہے. کھا لیا، پی لیا، کچھ ضرورتیں پوری کر لی، بقیہ کیا کرو، دو. ہاں، ایک گھر ہے بس نہیں، کیا 10 گھر کا کو بناتی، ایک گھر دے دو. ہاں، ایک کار ہے بس نہیں، کیا 2 کاراں کا ہی کو، ایک کار بیچ کے دے دو اللہ کی راہ میں. ایک ایمبولینس بنا دو. ہاں، میرے پاس 2 کار ہیں بھائی، ایک کار ایمبولینس رکھ دو، لوگوں کے لیے، مریضوں کے لیے جانے کے لیے. بڑی مشکلات ہیں، غریبوں کو ایمبولینس کا پیسہ بھرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے.
کتنے لوگ ہیں جو اپنے کاروں کا ایمبولینس بنانے تیار ہیں، حالانکہ کسی کے پاس 10 5 2 3 بیٹے کو ایک، بیوی کو ایک، الگ سے بچے کو ایک، فلاں کو ایک، 10 کاراں کھڑے ہیں، ایک کار دینے کو تیار نہیں۔ ہاں 10 زمینہ نام پوہی، ایک زمین اللہ کی راہ میں دینے کو تیار نہیں۔ ہزاروں کروڑوں مال پڑا ہے، سب چھوڑ کے جاتا ہے، مرتا ہے، کینسر میں بڈھا ہے، کھانسلے کو تبھی بھی دیتا نہیں کسی کو، حالانکہ وصیت کرنے کا موقع ہے اسے، یہ 1/3 کا جو اس کے لیے ہے، 1/3 حصہ اس کے لیے، وہ چاہا تو اپنی آخرت بنا سکتا ہے اس مال سے، لیکن دیتا ہے، چھوڑ کے جاتا ایسے ہی بٹتا وہ سب کے، حالانکہ جتنا بٹتا نا اس میں تیرا بھی حق تھا۔ یہ بانٹنے والے تجھے دعا تھوڑی کریں گے، ہاں جن پر وارثین سے بٹتا ہے انسان کا سوچ کے دیکھے، پوری زندگی کمایا اور بغیر وصیت کیے مرا، کچھ دیا بھی نہیں اللہ کی راہ میں، اپنے لیے کچھ صدقہ و خیرات جمع بھی نہیں کریا، حالانکہ آپشن تھا اسے 1/3 کا، نہیں کیا اس نے اللہ کی راہ میں، مر گیا، اولاد کو مال بٹتا ہے، کیا وہ اولاد آپ کو دعائیں دیتی ہے؟ بد دعائیں دیتی ہے، ہم نے 1 کروڑ ملا، میرے بابا صوب غارت کر کو چلے گئے، مولوی صاحب رہتے تھے تو اب ہمیں بہت مالدار رہتے تھے، اتنا دیے نہ رہے، ابھی بھی شکایت نہ رہے تجھے بابا سے، ہاں ابھی بھی وچنا ہے، کون سی دعائیں کرتا انہیں اس کی، ہاں چلا چھٹی 6 مہینہ 6 ماہ بول کے کیا کرتا، 1 سال میں بریانی کھلاؤ بھول جاتا، اس کے بعد کبھی دعا کرتا ماں باپ کو، روتا، اللہ ان کے درجات کو بلند کر، بولتا اللہ ان اعلی علیین میں جگہ دے، بولتا کبھی؟ اسے معلوم ہی اتنے اعلی علیین کا تو کیا پوچھیں گے، وہ کون سی دکان مولوی صاحب کیا لینا وہاں سے پوچھیں گے، دعا کرنا تو معلوم نہیں نا اسے، ایسی اولاد پہ تقسیم کر کے جاتے، اس سے کروڑ درجے بہتر ہے کہ اللہ نے آپشن دیا ہے 1/3 کا، 1/3 صدقہ خیرات کے لیے فکس کر کے جاؤ، بھائی میرا مال 3 کروڑ ہے، 1/3 1 کروڑ اٹھا لو بھائی، دین کے لیے 2 کروڑ میں بٹے گا میرا وراثت، اور حق ہے، آپ کو حق ہے اپنی آخرت بنانے کا، پورا مال صدقہ نہیں کر سکتے لیکن 1/3 تو کر سکتے ہیں نا جی، لیکن ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں بولو؟ اگر ایسا کرتے نا مسلمانوں کے لیے کوئی غریب ہی نہیں رہتا، ماشاءاللہ اتنا مال مل جاتا ہے، مساجد مدارس مراکز کی کمی نہیں رہتی، اتنے زمینیں مل جاتی، لیکن بیوقوف نہ اپنے بارے میں سوچتا نہ کچھ اچھا سوچتا، ایسے ہی مرتا، وہ بیٹے کیا کرتے وراثت میں وہ سب مال لے کے اور زیادہ برباد ہو جاتے، جتنا دے وہ گیا 6 مہینے میں خالی کر کو فقیر بن کو نہیں پھرتے رہتے یہاں سے وہاں، عقل نہیں استعمال کر سکتے ہیں بہترین طور پر، اپنے لیے تو کم از کم ذخیرہ بنا کے جا سکتے ہیں جو ثواب جاریہ بنتا رہے تمہارے واسطے، کہ زندگی میں نے، ہاں بچے اگر پکارے ہیں تو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی میرا حق میں نے استعمال کیا، کیا بھائی اتنی بڑی رقم دے دیا ہو جی، اللہ نے مجھے دیا ہے آپشن، یہ پوری تو نہیں دیا نا، 1/3 دیا، میں وصیت کرنا ہے تو کرو، لیکن کتنے لوگ ہیں جس کو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ تمہارے لیے آخرت میں ذخیرہ ہے، چلتا رہے گا، ثواب آتا رہے گا، ہماری اولاد سے کیا توقع کہ ہمیں ثواب پہنچائے گی، لیکن جو کام تم نے کیا ہے، جو مال تم نے دیا ہے، اس کے ذریعے سے مدارس چل رہے ہیں، مراکز چل رہے ہیں، تو اس کا تو ثواب آپ کو آتا رہے گا، مسجد میں لگا دیا، اور مسجد کبھی تبدیل نہیں ہوتی کوئی اور چیز میں، نہ تبدیل کر سکتے ہیں، تو وہاں سجدے ہوتے رہیں گے اور آپ کو ثواب ملتا رہے گا، آپ چلے جائیں گے، آپ کی نیکیوں کا ثواب تو آپ کو ملتا رہے گا، آپ کے زکوٰۃ کا اموال کا ثواب تو آپ کو ملتا رہے گا، آپ کے انفاق کے سوال کا ثواب تو آپ کو ملتا رہے گا، یہ کیوں نہیں سوچتا بندہ آج؟ جمع میں لگا ہوا ہے، جمع میں لگا ہوا اور حالانکہ کروڑوں کے مال مسلمانوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں، سوچنا چاہیے اس پر بھی کہ اپنے مالوں سے کچھ ایسا کر جائیں، کوئی یتیم خانہ، کوئی اچھا کام، کوئی بچوں کے لیے تربیت گاہ، کوئی بچوں کے لیے بہترین طور پر انہیں تعلیم تربیت کیا کر ایک بہترین چیز، یا اسکول یا کوئی بھی آپ اپنی نگرانی میں صحیح، یا چند دوستوں کے ساتھ مل کر صحیح، یا کچھ بھی جہاں صحیح طور پر ان حقداروں کو حق پہنچتا ہوں، ورنہ سب ڈاکو ہیں جو چور بیٹھے ہوئے ہیں مسلمانوں کو مالوں کو لے کر، کریں کام، آگے بڑھیں، ورنہ یہی مال کل جہنم میں جانے کا سبب بنے گا میرے بھائی، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں پر تو یہی مال کنز کہہ کے انہیں داغا بھی جائے گا، اللہ محفوظ رکھے۔
هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.